السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے کل ہم نے ایک پارہ تراویح کی نماز ادا کی ہے، جس کو ہم صلاۃ اللیل، جس کے بہت سارے مختلف نام ہیں، لوگ الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں، جس کو صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے، قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ التراویح بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ التہجد بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے کل سورہ بقرہ کی پہلے پارے کے اندر جتنی آیات ہیں ان کو سماعت فرمایا، اور دوسرے پارے کے اندر جتنی ہیں آج انشاءاللہ العزیز ہم اس کو سماعت فرمائیں گے۔ تو سورہ بقرہ کے بارے میں ایک مختصر سی فضائل، اس کی وجہ تسمیہ، اس کے زمان نزول، مختصر تعارف اور احادیث کی روشنی میں اس کی کیا فضیلت ہے، آج ہم وہ چیز آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ تو محترم سامعین، پارہ 1 سے لے کر کے پارہ 2 تک اور کم سے کم سورہ بقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ مکمل پہلا پارہ اور دوسرا پارہ، اور سورہ تیسرے پارے کا ابتدائی کچھ حصوں میں ہے، کل ملا کر 2.5 پارے ہوتے ہیں۔ تو محترم سامعین، وجہ تسمیہ اس کا یہ ہے، اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ، یہ بکرا نہیں، جانور جس کو ہم قربانی میں ذبح کرتے ہیں، بقرہ جس کے معنی گائے کے ہوتے ہیں۔ جس کے معنی گائے کے ہوتے ہیں، گائے، اس لیے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ یہ وجہ تسمیہ ہے۔ وجہ تسمیہ مطلب اس کا نام کیوں رکھا گیا، سورہ بقرہ کیا وجہ ہے جس کی ضرورت کے بنا پر سورہ بقرہ نام رکھا گیا۔ تو اس کی بہت ساری فضیلت ہے، اور یہ مختصر یہ جان لیجئے کہ یہ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں نازل ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے اللہ رب العزت سے ملنے کے لیے، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے، تو ان کے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہیے کہ ایک بچھڑا ذبح کریں۔ تو اس بارے میں یہ پورا تفسیر ہے، اگر جائیں گے تو کم سے کم لگ بھگ 10 یا 12 گھنٹے کا یہ تفسیر بن جائے گی۔ مختصر یہ جانیے، وجہ تسمیہ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس سورت کے اندر ایک جگہ اس بقرہ کا نام آیا ہے۔ محترم سامعین، اب اس کا زمان نزول کیا ہے، یہ نازل کب ہوئی؟ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، تمام کی تمام صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، سوائے ایک آیت کے۔ حافظ حضرات جانتے ہوں گے 281ویں آیت جو ہے نمبر کی، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا بیشتر حصہ یعنی سورہ بقرہ کی اکثریت آیات ہجرت مدینہ کے بعد، یعنی مدینہ کے ہجرت کے بعد مدنی زندگی کے بالکل، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے آئے، مدنی زندگی شروعات میں بالکل ابتدائی دور میں یہ ساری آیات نازل ہوئیں، سوائے ایک آیت ہے جو وہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور وہ حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ 281ویں نمبر کی آیت ہے۔
مختصر تعارف اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر کتنی آیات ہیں، کتنی اس کے کلمات ہیں، کتنے حروف ہیں، کتنے رکوع ہیں، تو اس کو تھوڑا مختصر ہم یہ جان لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیات کی تعداد جو ہے وہ 286 ہے، یعنی سورہ بقرہ میں آیات کی تعداد 286 ہے، جبکہ 40 رکوع ہیں۔ 286 آیات 286 جبکہ 40 رکوع ہیں، جن میں سے ابتدائی 16 رکوع پہلے پارے میں موجود ہیں۔ 40 رکوع میں سے 16 رکوع پہلے پارے میں ہیں اور 16 رکوع دوسرے پارے میں ہیں، اور 8 رکوع تیسرے پارے کے ابتدائی حصے میں ہیں۔ یہ ہو گیا 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں، جن میں سے 16 رکوع پہلے پارے کے اندر اور 16 رکوع دوسرے پارے میں ہیں، اور 8 رکوع تیسرے پارے کے ابتدائی حصے میں ہیں۔ سورہ بقرہ کے کل کلمات 6121 ہیں، مطلب 6121 کلمات ہیں سورہ بقرہ کے اندر، جو 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں، ان کے اندر 6121 یعنی 6121 کلمات موجود ہیں۔ اور حروف کی تعداد، حرف کتنے ہیں سورہ بقرہ کے اندر جو حروف ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ تو ان کی تعداد ہے 2500 کے قریب ہے۔ حروف کی تعداد 255 ہے، یعنی 2500 500 حروف، 2500 یعنی 3000 کی تعداد میں حروف کی تعداد ہے۔ دو ہزار پچپن سو حروف کی تعداد ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور قرآن کی چوٹی جو ہے، اصل جو جڑ ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ یہ روایت ہے جامع ترمذی کے اندر، اور حدیث نمبر ہے 2878 یعنی 2878 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ اور اس سورت کے بارے میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 1000 اوامر ہیں، یعنی کرنے کی چیز کیا ہے، کیا چیز بجا لانے کی ہے، کیا چیز حکم آوری ہے، وہ 1000 اوامر ہیں، اور 1000 نواہی ہیں، یعنی ان چیزوں سے بچا جائے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں، اور 1000 اخبار ہیں، یعنی پہلے کی امتوں کی خبریں بیان کی گئی ہیں۔ یہ حوالہ ہے تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم سامعین، ایک روایت ہے اس کے فضیلت میں جس کے راوی ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سورہ بقرہ ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات میں سونے سے پہلے پڑھ لے اور وہ پڑھ کر سو جائے تو اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی، کوئی بھی پریشانی اور آفات اس کے سروں پر نہیں منڈلائیں گی۔ یہ ہے صحیح بخاری کی روایت، حدیث نمبر 5009 کی نمبر کی حدیث ہے۔ دوسری روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سورہ بقرہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیے، اپنے گھروں میں قبرستان نہ بنائیے، وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے
2881 نمبر کی حدیث ہے۔ تو محترم سامعین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی مختصر تعارف، وجہ تسمیہ، زمان نزول اور 2 احادیث کی مختصر روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا کہ سورہ بقرہ آپ پڑھ کر اگر سوتے ہیں، مختصراً یہ جان لیجیے، اگر سورہ بقرہ آپ پڑھ کر سوتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی آفت مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیے، قبرستان مت بنائیے، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو آج ہم نے آج کے درس میں یہ سمجھا کہ سورہ بقرہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے، مختصر تعارف کیا ہے، زمان نزول کیا ہے، اور 2-3 احادیث کے مختصر روشنی میں ہم نے یہ سمجھا کہ ایسی چیزیں کریں گے تو ہمیں یہ چیز فائدہ دے گی سورہ بقرہ۔ محترم سامعین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔